آج 2 شعبان پہلی جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے بڑے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سال تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج شعبان کی پہلی جمعرات کے دن دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر لاپرواہی میں مت گزاریں۔ آج صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ تمام میرے بھائی، میری بہنیں دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی، بے برکتی اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے، اور قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے، بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے نرینہ اولاد، اور دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت
پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا وہ مل گیا۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جیسا بھی مانگ سکتے ہیں، آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج شعبان کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کا دن ہے، آج یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام کون سے ہیں؟ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3
بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق اور دولت دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بھی 33 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور یا اللہ ہو یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے ذاتی نام کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ایسے ختم ہوتی ہے جیسے ختم ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ ہو یا محمد ہو 1 بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا محمد ہو 2 بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا محمد ہو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ ہو یا محمد ہو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ ہو یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ جو
آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے اور ان کو بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانی ہے وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی، دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔